یاد رکھیں ایک چیز ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات سے نکل کر نہ دوسروں کے بارے میں سوچنا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اس کا نام ہوتا ہے ایثار۔ اور اس کا متضاد، اس کا الٹ جو ہے وہ ہے خود غرضی۔ انسان چند روپیوں کے لیے اہم دستاویز جو ہے وہ بیچ دے، کاروبار کو چمکانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے، منافع خوری کی عادت ہو، لین دین میں بددیانتی ہو، فراڈ کرنا، یہ ساری کی ساری قسمیں خود غرضی کی قسمیں ہیں۔ اسے عام زبان کے اندر آپ کہہ لیں مفاد پرست۔ اور یہ خود غرضی اتنا بھیانک مرض ہے کہ یہ سماجی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور چاہے انفرادی زندگی ہے چاہے اجتماعی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر نہ وہ خیر خواہی نکال کر خود غرضی لے آتی ہے، خود غرضی تباہی ہو جاتی ہے، پھر انسانیت سے پیار نہیں رہتا۔ مفاد پرست انسان جہاں اپنا الو سیدھا کرتا ہے وہاں منہ پھیر لیتا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے خود غرضی، نیچے سے لے کر اوپر تک، مزدور سے لے کر اسمبلیوں تک، یقین مانے یہ مرض عام ہے۔ اور یہ مرض جو ہے انسان کو انسانیت سے ہی خارج کر دیتا ہے، درندگی پر اتر آتا ہے۔ دیکھیں نا، ایوانوں میں بیٹھنے والے یا پیر فقیر بظاہر صوفی بننے والے لوگ، کیونکہ خود غرضی کیا ہوتی ہے کہ صرف اپنی ہی ذات ہے، میری جائیداد ہونی چاہیے، میرا کاروبار ہونا چاہیے، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میرے بچے، میری گاڑی، میرا پلاٹ، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری برادری، یہ خود غرضی اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اور وہ نوازتا بھی ہے تو صرف اپنی ذات کو نوازتا ہے۔ تو کیا ایوانوں اور اسمبلیوں میں یہی نہیں ہو رہا کہ لوٹ مار مچا لو؟ یہ صرف میں عرض کروں، یہ صرف سیاسی شعبہ نہیں، یہ مذہبی شعبوں کے اندر بھی لوگ اس طرح کے آگے ہوئے ہیں۔ پیر فقیر بھی آج کل ایسے آگے ہوئے ہیں، اور بظاہر نام کے علماء بھی ایسے آگے ہیں جو حقیقت میں دین فروش ہیں، دین کے نام پر دبا ہیں، کہ جن کے اندر خود غرضی ہے۔ خود غرضی والا انسان جس شعبے میں بھی چلا جائے یہ تباہی لے کر آتا ہے، کیونکہ اسے اپنے علاوہ دوسرے لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ جبکہ قرآن و احادیث نے اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کا کہا ہے۔ یار جینا تو ہے ہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا جینا صرف اپنی زندگی تک محدود ہو، اپنے لیے ہی محدود ہو، میں سوچوں تو صرف اپنے لیے، میری سوچ کا محور میری ذات ہی ہو۔ فرمایا نہیں یار، اپنی ذات سے نکل کر ذرا دوسروں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ تم سوچنا شروع کرو گے نا، سوچنا شروع کرو گے تو اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کے بارے میں پراپر قرآن پاک میں آیت اتری جو میں نے پہلے تلاوت کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا تو ایک فاقہ زدہ شخص، بھوکا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اللہ کے رسول کچھ مجھے کھانے کے لیے کھانا عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جاؤ ام سلمہ سے پوچھ کے آؤ کو کھانے کے لیے چیز ہے۔ حضرت بلال گئے، جا کر دروازے پر دستک دی، عرض کی اماں جان حضور فرما رہے ہیں کو کھانے کے لیے کچھ ہے؟
کہا بلال کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے. کہا جاؤ یار عائشہ سے پوچھ کے آؤ. جا کر دروازے پر دستک دی، امی جان وہ کھانے والی چیز ہے، حضور پوچھ رہے ہیں. فرمایا بلال قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، گھر میں سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. یقین کے گھر کی بات کر رہا ہوں جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، نبی کے پاکیزہ صاف ستھرے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. اللہ خیر کرے ہم میں سے کسی کے ایسے حالات نہیں ہوتے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو، لیکن پھر بھی بڑی فکر ہوتی ہے. کئی ماہ کئی سال کا ہمارے پاس رزق ہوتا ہے، اس کے باوجود بڑی ٹینشن ہے یار، حالات پتہ نہیں کی ہو جانے، کاروبار نہیں صحیح چل دے پہ، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. قربان جاؤں مدینے والے کی سوچ پر اور ازواج مطہرات جو میری مائیں ہیں ان کی سوچ پر. میرے نبی کی تربیت کیا پیاری تربیت ہے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں کہہ رہی یا رسول اللہ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ انتظام فرمائے. نہیں، صحابہ موجود تھے تو سرکار صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کون ہے یار جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ آج دنیا میں تم اس مہمان کی مہمان نوازی کر دو، قیامت کے دن اللہ تمہاری جنت میں مہمان نوازی فرما دے. اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری امیر نہیں، غریب صحابی، بڑے غریب ہیں، امیر نہیں. امارت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، یا یاد رکھیے دل کے ساتھ ہے. بندہ دل کا غریب تو وہ حقیقت میں غریب ہے، دل کا امیر ہے تو وہ حقیقت میں امیر ہے. عرض کیا رسول اللہ اگر آپ مجھے یہ سعادت عطا فرما دیں تو میں حاضر ہوں، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ابو طلحہ تم لے جاؤ. اللہ اکبر. لے کر آئے تو گھر والی سے بعد میں مشورہ کیا، کہا کھانے کے لیے کچھ بھی ہے کہ نہیں؟ مہمان آئے ہیں اور یہ مہمان بھی عام مہمان نہیں، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. تو گھر والی کہنے لگی مجھ سے پہلے پوچھ تو لیتے کم از کم. کہا ہوا کیا؟ گھر میں کھانے کے لیے صرف بچوں کے لیے چند روٹیوں کا آٹا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. اللہ اکبر. یقین مانے انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی درد کو، اپنے دکھ کو، اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، بچوں کا درد نہیں دیکھا جاتا. گھر میں سب کچھ ہے نا، بچہ پھر رو رہا ہے، پوچھتا ہے بار بار باپ کیوں رو رہا ہے، کیوں نہیں دودھ دے رہے، کیوں نہیں اسے کھانا دے رہے. اور جس باپ کو پتا ہو کہ بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کر دوسرے کو دینا ہے وہ دیکھے گا. کہا ایسا نہیں کرتی تو کہ بچوں کو کچھ ورگلا کر کھیل کود میں لگا کر سلا دے آج انہیں. قربان جاؤں صحابہ کی اس انداز پر. بچوں کو سلا دیا، کہا سلا تو دیا ہے لیکن کھانا ہے تھوڑا. اور عرب کا کلچر یہ ماحول یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، وگرنہ مہمان اس کو جو ہے وہ برا محسوس کرتا یا یہ سمجھتا ہے کہ اہل خانہ مجھ سے ناراض ہیں. کہا کوئی بات نہیں تو کھانا تیار کر، میں اس کا کچھ کر لیتا ہوں. کھانا تیار ہوا، دسترخوان پر لگا دیا گیا تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہنے لگے تھوڑی جب دسترخوان پر ہم کھانا لگا کر بیٹھ جائے نا تو ساتھ ہی آ کر پوچھا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور آ کر نہ چراغ بجھا دینا. میں صرف ہاتھ ہلاؤں گا اور منہ ہلاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. مہمان کو یہ پتا چلے کہ میں کھا رہا ہوں لیکن میں بھوکا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ہوا. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کبھی اس سائڈ پر کروٹ بدلتا، کبھی اس سائڈ پر کروٹ بدلتا. گھر والی کہتی خیر ہے
تو میں کہتا کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے۔ کہتی ہے مجھے پتا ہے تمہیں بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ کہتا ہے فجر کا ٹائم ہوا تو میں مسجد کی طرف چل پڑا، ابھی میں نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا تو ایسے جیسے محبوب میرا پہلے سے ہی انتظار فرما رہے ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرمایا ابو طلحہ وہ ایسا کیا عمل کیا ہے تو نے رات کو؟ اللہ نے تیری شان میں قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی اس چیز کی ضرورت ہو۔ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے متعلق سوچیں۔